السلام علیکم پاکستان جناب، کسی بھی ملک میں اس کی انڈسٹری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ فیکٹریاں چلتی ہیں تو روزگار چلتا ہے، سامان بنانے والوں سے لے کر سامان بیچنے والوں تک روزگار جڑا ہوا ہے ہماری انڈسٹری کے ساتھ۔ لیکن گزشتہ کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ نئی انڈسٹری تو شاید نہیں لگ رہی، جو موجودہ انڈسٹری ہے اس کو بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ اور وہ مشکلات کیا ہیں کہ آئے دن ہماری گیس کی اور بجلی کی جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے صنعت کار اپنی صنعت چلانے سے قاصر ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ تک لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں اگر ہماری انڈسٹری اسی طرح سے مشکلات فیس کرتی رہی۔ اور جناب، پہلے سوئی سدرن اور اب سوئی ناردرن نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ کم از کم 147% کا گیس کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حکومت نے IMF کو یاد دہانی دی ہے کہ باقاعدگی سے قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا اور بجلی کی قیمتوں میں ایک اندازے کے مطابق 1 جولائی تک اضافہ متوقع ہے۔ اب ان حالات میں کیسے صنعت کار اپنی انڈسٹری پہ فوکس کر سکتا ہے؟ اور آج ہم یہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے صنعت کار جو ہیں ان کے مسائل حل کرنے ہیں یا نہیں؟ اور آج ہم آپ کو لے کے جائیں گے، صنعت کاروں سے بات کریں گے، تاجر برادری سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا ان مسائل کے ساتھ مرنا ہے یا ان کو حل کرنا ہے۔ وعلیکم السلام، کیا چاہیے؟ شرٹ 30 ویسٹ میں پینٹ چاہیے۔ 30 ویسٹ میں 30 ویسٹ، یہ تو 34 ہے، 30 ہے، یہ 30 ویسٹ ہے۔ سلم ٹیپر، سلم لائن چاہیے۔ یہ بڑا اس کا فیشن ہے آج کل، اسکنی جینز کا۔ ہاں ٹھیک ہے، چیک کریں فٹنگ ہو۔ کلر بھی ہے، یہ دیکھیں بلیک میں، دیکھیں بلیک میں، دیکھیں آپ یہ لیں۔ یہ بتائیں جناب، یہ تو لڑکے آ رہے ہیں لیکن آج ہمیں بڑا انتظار کرنا پڑا ہے کیونکہ بڑی وہ جو رونق ایک ہوتی تھی کریم بلاک میں، وہ آج رونق نہیں نظر آ رہی۔ یہ روزوں کی وجہ سے ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے؟ حالیہ دور میں بہت زیادہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ تو قیمتوں کی وجہ سے کوئی عوام پریشان ہے، اچھا، وہ لات کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، نہیں تو ادھر تو ماشاءاللہ 10 بجے کے بعد رش ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر۔ اچھا، ایسا ایسا نظام اپ سیٹ ہو رہا ہے، وہ گہما گہمی نہیں ہے، رونق نہیں ہے۔ افطاری تک ادھر مارکیٹ میں سنسان ہوگا، اتنا زیادہ رش نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور افطاری کے بعد کوئی زیادہ رش تھوڑا بہت ہوگا، اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ سب کچھ ہمارے یہ سب کچھ یہاں سے بن کے جاتا ہے، سارے برانڈز پاکستان سے بن کے جاتے ہیں اور ہم وہاں پہ اتنے مہنگے مہنگے خریدتے ہیں۔ یہاں پہ ظاہر ہے کہ بہت، لیکن پھر بھی اتنے سستے نہیں رہے جیسے کچھ سال پہلے تک سستے تھے۔ وہ قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ وجہ جو کیا ہے؟ چیز وہ یہ جو بجلی کے ٹیکس وغیرہ ہیں، ایکسٹرا ٹیکس لگے ہوئے ہیں ایسا ایسا، ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ فرق پڑ گیا چیز کا نا۔ جو 700-800 والی چیز تھی وہ اب اسی ریٹ ہے، وہ تقریباً 1200-1300 روپیہ ہو گیا۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ کب سے یہ دکان چلا رہے ہیں؟ مجھے 6 سال ہو گیا۔ تو 6 سال پہلے کتنا آپ کا مال بکتا تھا اور اب کتنا فرق آیا؟ 6 سال پہلے جو تقریباً تھا نا روٹین کے مطابق سیل، وہ 2.5-3 لاکھ روپے ہوتی تھی اچھا، ڈیلی کی، ماشاءاللہ۔ اور اب آ گئی ہے 50-60 ہزار روپے کے، 50-60 ہزار 40 ہزار روپے روزانہ سے 50,000 40,000 جی۔ روزانہ کی ہو گئی یہ ہے۔ صورتحال ہو گئی ہے ہمارے اوہو۔ ملک کی، اور ماشاءاللہ کسٹمر کی بھی اسی حساب سے ڈیمانڈ ہے۔ ٹھیک ہے، جی۔ تو بجلی کا بل ایسے بھی جو آپ کو مطلب دکان کے لیے بجلی کا بل جو آج سے پہلے تھا نا 2-3 سال پہلے، وہ 18,000 20,000 تھا، اب تقریباً 40-45-50 ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اتنا بل بڑھ گیا۔ اور کرایہ؟ کرایہ جو تھا وہ تقریباً 1.5 لاکھ تھا، اب 3-3.5 لاکھ ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ آپ کا سٹال ہے؟ جی ہمارا اسٹال ہے۔ کتنے عرصے سے سٹال چلا رہے ہیں؟ 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ کیسے چل رہا ہے کاروبار؟ بس یہ شکر اللہ کا نظام، بس دھرمداری چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ لوگ تو بڑا کہتے ہیں کہ بس کاروبار ٹھپ ہے، کاروبار بند ہے۔ کاروبار اس میں اتنا مارجن نہیں ہے، یعنی کہ جو کسٹمر کو ریٹ بتاتے ہیں نا، وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی اس میں اگر ہم فرض سوٹ کا کہتے ہیں نا کہ یہ 2,000 کا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کا 1,000 لگا لیں۔ بہت مشکل ہوا کاروبار کے حالات جو ہے نا، بہت ان کے معاملات خراب ہو گئے۔ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑی ہیں؟ قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں، کسٹمر پرچیز یعنی کہ اماؤنٹ نہیں بڑھ رہا۔ تو
कीमतें बड़ी क्यों हैं? आप ज़ाहिर है आप माल उठा के लेके आते हैं, फैक्ट्रियों से लेके आते हैं, ये जो एक्सपोर्ट का माल होता है। हाँ जी, शाल तो आपको भी महंगा पड़ा है उठाने में? बहुत ज़्यादा यानी कि फ़र्क आया है अंदाज़न? काफ़ी फ़र्क आ गया। यानी कि पहले हमें सूट मिलता था 1800-1700 होल सेल रेट पे, ठीक है। अब वही सूट जो है वो 2200, 2300, 2500 का हो गया हुआ है। जो मामला ये हुए ना मार्केट के अंदर, ये सारा काम निज़ाम ठप हुआ है। ये सीज़न है, सीज़न में भी देख लें काम बिल्कुल नहीं है, मार्केट में रश नहीं है। दुकानदार भी हैं ना, अंदर दुकानदार भी हैं, वो भी ऐसे ही यानी कि फारिग बैठे हैं। अगर स्टॉल वाले के पास काम नहीं है तो फिर अंदर दुकानों के पास कैसे होगा? कस्टमर पैसे भरेगा तो जाएगा ना दुकानदार के पास। जनाब, कारोबार की बात कर रहे हैं तो कारोबारी तबके से तो बात करके आपको बताएं। हम आए हुए हैं करीम ब्लॉक लाहौर और यहाँ पे दोपहर का वक्त है, लेकिन काम धंधा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप नौजवान हैं और यहाँ पे ये आपकी दुकान है, आप चला रहे हैं। बताएं ये क्यों इस तरह कस्टमर नहीं नज़र आ रहा? जी बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। क्यों? तो रीज़न ये है कि महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज़ पे महंगाई की गई है, गरीब बंदा ले कहाँ से? जब पहला वक्त ऐसा था कि हर बंदा जिस बच्चे के एक लेने थे उसके 3-3 जाते थे, अब इतनी को महंगाई है, एक बच्चे का नहीं पूरा होता, बाकी बच्चों का कौन पूरा करेगा? ठीक है। और ईद के लिए भी लोग शॉपिंग के लिए आना तो चाहिए, बेसिकली लेकिन नज़र नहीं आ रहा। हम 9 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, मैंने 9 सालों में ये फर्स्ट टाइम देखा है कि ये सीज़न जो हमारा है बिल्कुल डेड है, डेड। वो कारोबार रहा ही नहीं। इस समझ लें कि महंगाई ने एक किस्म का ना निचोड़ दिया हम सबको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप जगह लेते हैं इसका भी जी लाज रेंट है, इसका रेंट है, वो भी खर्चा है, फिर बिजली भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये पूरा हो जाता है? बस शुक्र है, गुजारा हो जाता है, बाकी ना समझ लें। अगर हुकूमत सुनने के लिए राज़ी हो तो आप क्या एक चीज़ है जो आप कहें कि प्लीज़ ये हमारे लिए आसानी कर देखिए, दें? हुकूमत ने कुछ करना होता ना तो बड़ी देर पहले करते थे। हुकूमत हमारे लिए कोई फ़ायदे की नहीं, वो अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं, गरीब मर रहा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक बात ये है कि अगर तो हमारे मुल्क के लिए कुछ चाहते हैं ना तो गरीबों का सोचें, ना कि अमीरा को सोचें। अमीर अपनी जेब भरते जा रहे हैं, गरीब मरते जा रहे हैं। जनाब, अच्छा, मैं आई हूँ पहली बार करीम ब्लॉक। आप माशाल्लाह नौजवान हैं, आपकी अपनी इतनी अच्छी दुकान है, क्यों कारोबार क्यों इतना डेड क्यों है? मैम देखें, एक्चुअली रीज़न ये है कि लोगों की बाइंग पावर नहीं है। लोगों की इतनी महंगाई होगी, लोग घर के ग्रोसरी करेंगे कि हमसे आके गारमेंट्स ख़रीदेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो लास्ट ईयर हमने जो रमज़ान गुजारा था उसके अंदर चीज़ें सस्ती थीं। अब चूँकि हमारे लिए बहुत महंगाई हो गई है, हम भी इसको मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि बाइंग पावर कस्टमर की नहीं, इस तरह हमारी बाइंग पावर भी कम हो रही है। ठीक है। क्योंकि जो जीन्स हमें पहले मिलती थी 800-900 की, वो अब 1200 पे चली गई है। ठीक है, तो अब हम जब 1200 की परचेज़ करेंगे तो वो कस्टमर को 1800 की बताएंगे। जब 1800 की बताते हैं कस्टमर को तो वो फिर उसको परचेज़ नहीं कर पाता, क्योंकि वो कहता है लास्ट ईयर हमने 1200 की ख़रीदी थी। तो ये मुश्किलात हमें आ रही हैं इसके अंदर, क्योंकि कस्टमर की बाइंग पावर नहीं है अब। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री से आप उठा रहे हैं, ज़ाहिर है ये सारा एक्सपोर्ट का जो सरप्लस माल होता है, ये वो चीज़ें हैं, तो वो भी महंगी हो गई हैं। वो क्यों महंगी हो गई हैं? रेट इंक्रीज़ कर दिए ना, वो जो है ना हर वीक इसको रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये तो कपड़ा वो कहते हैं महंगा हो गया, फिर कहते हैं वो स्टिचिंग कॉस्ट महंगी हो गई है, XYZ, वो इससे लेम एक्सक्यूज देते रहते हैं उसको। तो उसके कहते हमारी रेट पैंट महंगी हो गई, तो फिर हमें महंगी लेनी पड़ती है, कि हमारे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। इतनी आपसे उठा रहे थे, उनसे वो भी आप कम उठा रहे होंगे ना? एग्जैक्टली आपके भी तो इन्वेस्टमेंट हमारी डबल ट्रिपल हो चुकी है, और जो हमारी इनकम है वो कम होती जा रही है। इसका इम्पैक्ट कस्टमर पे पड़ रहा है ना, हम पे भी पड़ रहा है, कस्टमर पे पड़ रहा है। मिडिल क्लास जितने भी लोग हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। जो अपर क्लास है वो उनको तो कोई इशू नहीं है। आप बिल देख लें, ये बिल अभी आए हुए हैं। ये देखें, आप बिल देखें 13,913 रुपये, ये विदाउट फ़ैन और विदाउट AC, सिर्फ लाइट्स का बिल है। अभी तो ठीक है, तो अब आप ये देखें इसको हम कैसे मैनेज करें। ये सिर्फ लाइट्स का ये बिल है, और ये अब देखें कि जब मैं लास्ट मंथ जमा करवाया था 11,927, मेरा लास्ट ऑलमोस्ट 12,000 था, और अब ये 13,913 हो गया है। तो तकरीबन 14 वही टाइमिंग है, वही टाइमिंग है, सब कुछ वही है, लेकिन इन्होंने ये बढ़ा दी है। 10 बजे तक जब आप काम कर रहे थे, अब आपको रमज़ान में 12 बजे तक काम करने की इजाज़त दी गई है, तो क्या दुकानें ज़्यादा टाइम के लिए खोलना फ़ायदेमंद है या बिजली का बिल बढ़ रहा है उससे? नहीं, देखें, ज़्यादा टाइम के नहीं खोलना इसलिए फ़ायदेमंद है, कस्टमर के लिए आसानी होती है ना, वो किसी भी टाइम आ सकता है। ठीक है। तो अब ये टाइमिंग का इशू नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कस्टमर एज़ टू कंपेयर लास्ट ईयर अभी बहुत कम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
کیا عجب چمتکار ہو گیا ہے کہ دوپہر کے وقت مجھ کو فائنلی ایک فیملی مل گئی ہے جو شاپنگ کر رہی ہے. آپ لوگ تو عجیب ہی ہیں, لاہور تو اتنی جلدی نہیں جاگتا اور ساری فیملی بچوں سمیت شاپنگ پہ آئے ہوئے ہیں. عید کی شاپنگ کر رہے ہیں؟ بس عید کی شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں. یہ بتائیں کہ دکانیں دیکھی ہیں آپ نے؟ اچھا, صحیح ہے. کیسا لگا, ریٹ کیسا لگا کپڑوں کا؟ پچھلی بار کی دفعہ اس دفعہ بہت زیادہ ریٹ ہے. اچھا, تو آپ کے بھی اخراجات بڑھ گئے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے, ہر چیز کا اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں. آپ نوکری پیشہ ہیں؟ نہیں, میں اپنا کام کرتا ہوں, ایز اے پلمبر اور کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں. اچھا, تو پھر تو آپ کی تو ٹھیک ٹھاک مطلب پراپرٹی تو چل رہی ہے پاکستان میں, اور کچھ چلے نہ چلے. اس وقت دیکھا جائے تو سارے حالات اس وقت جو ہے نا ڈاؤن ہے. آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ مہنگائی ہے؟ جی بہت زیادہ مہنگائی ہے. جیسے کہ ہم بچوں کے 2 3 سوٹ لیتے تھے, اب مجبوراً جو ہے نا ہمیں 2 سے زیادہ ابو کرنا نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے, وہ ایک پر آ گئے ہیں. اس طریقے سے معاملات جو ہے نا چل رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے اس دفعہ آپ کی تو عیدی مجھے نکالنی پڑے گی. جب بہن سے پوچھتے ہیں تو یا آپ کا عید کا سوٹ بنے گا یا بھائی کا؟ بننے کا یہ ہے کہ بنتے تو لازمی ہے, چاہے ایک ہی بنے. پہلے یہ تھا کہ 2 3 تو مسٹ بنتے ہی تھے 3 ڈیز کے. ہاں جی, لیکن اس بار مہنگائی نے اتنا مطلب برا حال کر دیا ہے نا کہ سوچ نہیں سکتے کہ ہم 2 یا 3 بنا لیں. کیونکہ بلز آپ دیکھیں, وہی بجلی اتنی مہنگی ہو گئی, گیس اتنی مہنگی ہو گئی کہ انسان کہتا ہے کہ بلز دیں, کھائیں یا کپڑے بنائیں, کچھ ایک ہو سکتا ہے. مشکل بہت ہے. اب جہاں جا رہے ہیں ریٹس اتنے ہائی ہوئے ہیں کہ جو ہمیں بچوں کا سوٹ 1000 میں مل جاتا تھا وہ اس وقت آلموسٹ 1500 2000 میں ہو چکا ہے, 2500 میں. تو اب یہی ہے کہ جہاں ہم 3 4 لیتے تھے اب ہم نے 2 لینے ہیں. میری بہن کا ایک عید کا سوٹ بنے گا, یہ تو ہاں جی, یہ تو ایک بنے گا. بہت ظلم ہے. تھینک یو سو مچ. پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی ایک طرف اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری دوسری طرف, لیکن جو ہماری انٹرپرینورز ہیں, جو ہماری کامرس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بزنسز بھی ہمیں بتا رہی ہیں کہ ان کا بھی گزارا بڑا مشکل ہو گیا ہے. ان سے بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بے روزگاری, ظاہر ہے حکومت تو اس کے لیے کچھ کر نہیں رہی, کوئی جاب کریشن ہو نہیں رہی. تو جو انٹرپرینورز ہیں انہی کو اس جاب کریشن میں, جاب اپرچونیٹیز میں ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے اور خاص طور پہ ہماری خواتین کو واپس روزگار کی طرف, امپلائمنٹ کی طرف لانے کے لیے ان کا ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی ایک مخصوص تجربہ بھی ہے. اور وہ رول جو ہے, وہ کردار جو ہے, وہ یہ کیسے نبھائیں گے. ہم پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس آئے ہوئے ہیں, ہم لاہور میں ہیں, اور کاشف صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ سے آف ریکارڈ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی. 80% ہمارا نوجوان مایوسی کا شکار ہے کیونکہ اس کو کوئی راستہ ہی نہیں نظر آتا. اور باہر ملکوں میں بھی اب یہ جو امیگریشن کے جو روٹ تھا وہ بھی ذرا ختم ہو گیا ہے. تو آپ اپنی پوزیشن میں ظاہر آئے دن ایز اے بزنس مین یور سیلف اینڈ ایز آف کورس پریزیڈنٹ آف دا چیمبر, کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ جہاں انٹرپرینورز کا بھی جو بھلا ہو سکے, لیکن ہماری جو آنے والی یہ جو نسل ہے اس کو کس طریقے سے ہم پریپیئر کر سکیں, ان کے لیے کیا مواقع ہم بنا سکتے ہیں تھرو دا چیمبر؟ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. اور میں یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ جو پریزیڈنٹس ہیں جتنے بھی چیمبرس کے, وہ ایسے تخت کے اوپر بیٹھے ہیں, پھولوں کی سیج پہ بیٹھے ہیں جس میں پھول کم ہیں اور کانٹے زیادہ ہیں. اب کرنٹلی آپ دیکھیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر امپلائمنٹ ہو, ہمارے ملک کے اندر روزگار ہو, ہمارے بچے باہر نہ جائیں. ہر دوسرا پاکستانی ملک چھوڑ کے باہر جانا چاہتا ہے, پر یہ تب پاسبل ہوگا جب آپ کے ملک کے اندر انڈسٹری چلے گی, اور انڈسٹری تب تک نہیں چلے گی جب تک آپ کا روپیہ مضبوط نہیں ہوگا. ہم ایک بات کرتے ہیں اور ہم ایک ہی بات کرتے ہیں, ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. میں کہتا ہوں آپ اپنی امپورٹس کو کم کریے, بائی انڈسٹریلائزیشن, بائی امپورٹ سبسٹیٹیوشن, بائی گیونگ مور اینڈ مور بینیفٹس ٹو دا ایگزسٹنگ انڈسٹری. جب تک آپ لوکل انڈسٹری کو انکریج نہیں کریں گے تب تک آپ کے ملک کے اندر انڈسٹری نہیں لگے گی, روزگار نہیں ہوگا. ہم ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کو انفورس کرتے جا رہے ہیں, لیکن کیا ایک ریٹیلر, کیا ایک انٹرپرینور وہ تمام ریٹرنز, وہ تمام پرابلمس ان کو فیس کر سکتا ہے؟ تو بات یہاں سے ہے, آپ کو اپنا روپیہ مضبوط کرنا ہوگا. 22% انفلیشن آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے, نہیں کام ہو سکتا. 25% پہ اگر بینک آپ کو پیسہ دے گا
تو آپ اس پہ کام نہیں کر سکتے. 35% انفلیشن پہ آپ کام نہیں کر سکتے. آپ کے ملک کے اندر بجلی کا جو یونٹ ہے وہ 65 روپیز کا ہے, اور آپ کے اس ایریا میں سب سے زیادہ, اف آئی ایم ناٹ رانگ, افغانستان کا بھی 15 روپے کا یونٹ ہے, آپ کا 65 روپے کا یونٹ ہے. تو ہم کیسے ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں؟ اس میں جو سب سے بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ امپورٹ پہ جو ہمارا انحصار ہے وہ کم ہونا چاہیے. جب آپ کہہ رہے ہیں نا امپورٹ سبسٹیٹیوٹ, تو یہ امپورٹ سبسٹیٹیوٹ تو بڑی دور کی بات ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ اگر ہمیں کنسسٹنٹ پالیسی ہی دے دیں کہ آج آپ نے بزنس پلان بنایا ہے اور آپ نے کہا میں 500 لڑکوں کو امپلائمنٹ دے رہا ہوں اور یہ میں ٹریننگ دوں گا اور میں نے اس کرنسی ریٹ پہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے, یہ میرا بینک ریٹ ہے, اور بینک ریٹ اٹھ کے 22% پہ چلا جائے, جو کہ ان افیکٹ آپ کو 27% پڑے گا نا سب کچھ ملا کے. تو isn't that more important کہ بھائی آپ نے اگر رکھنا ہے, اگر آپ نے $300 رکھنا ہے تو ہمیں بتا دیں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں, جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, ہماری کنسسٹنسی اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسیز بہت ضروری ہے. جب ہم نے چیمبر میں آئے تو ہم نے یہ کہا کہ چارٹر آف اکانومی کو سائن ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ تھا میثاق معیشت جس کو کسی بھی گورنمنٹ کے آنے, کسی بھی پارٹی کے آنے یا جانے سے تاجر کمیونٹی کو, انڈسٹری کو, ٹریڈرز کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ آج آپ کہتے ہیں کہ ہم نے امپورٹ کی طرف جانا ہے, کل آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے انڈسٹری کی طرف جانا ہے, پرسوں آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے ایکسپورٹس کی طرف جانا ہے. تو جب تک آپ کی انڈسٹری کو نہیں پتہ, کیونکہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی انڈسٹری ہے, تسلسل چاہیے آپ نے بیسکلی. صنعت کو, اس کو, زراعت کو آپ نے اپنی ریڑھ کی ہڈی نہیں رہنے دیا, کیونکہ اب آپ آلو اور ٹماٹر اور دالیں بھی باہر سے آپ امپورٹ کرتے ہیں. سو isn't then the key کہ ہم آپ سے پوچھنے کے لیے آئے کہ چیمبر نوجوانوں کے لیے کیوں کچھ نہیں کہہ رہا. چیمبر کہہ رہا ہے کہ جی گورنمنٹ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی. تو میں آئی کین فلپ دا کوسچن اینڈ سے کہ پھر چیمبر کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے, کیونکہ شوگر تو بیٹھی ہے پارلیمنٹ میں, یوریا بھی بیٹھا ہے پارلیمنٹ میں, لیکن جو انٹرپرینور ہے اور وہ کسان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, ادھر کسان نے کچھ بنایا, آپ نے پروسیسنگ پلانٹ اس کا کیا. اگر کوئی کھجور اگا رہا ہے تو اس بیچارے کے پاس تو پروسیسنگ پلانٹ ہی نہیں ہے, اور پھر ہمارا نوجوان وہاں پہ نوکری بھی کر سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ ہمیں نہ بٹھائیں, ہمیں اسمبلی میں نہ بٹھائیں, آپ ہماری صرف بات کو سن لیں, آپ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے لیں, اکاؤنٹیبلٹی کر لیں, اور اکاؤنٹیبلٹی پہلے گھر سے شروع کریں. آپ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں ہماری, آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے. اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹس فرام دا ٹاپ, اٹ ڈزنٹ اسٹارٹ فرام دا باٹم. پہلے if I was to say کہ if I Raham Khan thinks that chamber should be in parliament, I think that not even if you are not personally sitting in parliament, آپ کی جو آواز ہے, جو انٹرپرینورز کی آواز ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ مجھے زبردستی آپ کو مؤثر آواز بنانی پڑے گی. دیکھیں مجھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمیں نہ بٹھائیں, نہیں یونٹی ہے آپ بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری بالکل کمیونٹی میں یونٹی ہے, ہمارے کیونکہ سب کے ایشوز ہی ایک ہیں. تو پھر متحد ہو کے یہ مؤثر طریقے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ $150 بلین پاکستان نے جو دینا ہے وہ میں نے لیا تھا. وہ پیسہ آپ نے انڈسٹری کے زونز بنانے پہ لگایا, وہ پیسہ آپ نے ڈیمز بنانے پہ لگایا, وہ پیسہ آپ نے واٹر ریزروائرز بنانے پہ لگایا. اگر آپ نے دیکھیں, ہم بھی انڈسٹریلسٹ قرضہ لیتے ہیں, قرضہ لینا بری بات نہیں ہوتی, لیکن قرضے کو کنسٹرکٹیو جگہ پہ لگایا جاتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس وقت جو انڈسٹری ہے, اس وقت جو ٹریڈرز ہیں, اس وقت جو بزنس کمیونٹی ہے, وہ تو جہاد کر رہی ہے پاکستان کے اندر. اس وقت پاکستان جو ہے وہ بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے. ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی. شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پالیسیز یو ہیو ٹو میک. اگر آپ یہ پالیسیز 10-15 ایئرس, یس 10 سے 15 سال, اگر آپ یہ پالیسیز نہیں بنائیں گے, اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر سکتے ہیں تو آپ چارٹر آف اکانومی بھی, چلیں آپ کم از کم ایک پیج پہ بیٹھ کے یہ تو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگلے 15 سال کی ہماری پالیسی یہ ہوگی. اگر بائی میریکولس وہ, اگر ہم, بیکاز آئی بلیو ان ایڈوکیسی, ہم یہ بات کرتے رہیں گے, میں تو کرتی رہوں گی. اگر ہم نے ان کو کسی طرح سے مجبور کر دیا کہ آپ 10-15 سال کی پالیسی بنائیں, آپ ہم کو کنسسٹنٹ پالیسی دیں کہ ہم بار بار ایک بزنس پلان بنائیں اور دوبارہ ہمیں رات کو ہم سوئیں, آپ نے کہا صبح اٹھتے ہیں, پلان ہی چینج ہوا ہوتا ہے, وہ نقصان نہ ہو, تو اس صورت میں پھر آپ ہمارا یہ جو اضافہ ہوا ہے ہماری جو جس کو ہم نیٹ کہتے ہیں, ناٹ ان ایجوکیشن, ناٹ ان ٹریننگ, ناٹ ان امپلائمنٹ, 60% ساؤتھ ایشیا میں ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جہاں سب سے زیادہ یہ نوجوان ہیں. ول یو دین گیو دیم ٹریننگ؟ جب آپ کے یہ جو اسکلز کا گیپ ہے یہ کلوز ہو. میں نے تو کہا وی یوز ٹو ڈو اٹ, لیکن کرنٹلی دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اتنی ہائی ہو گئی ہے
دیکھیں میں اگر بینکس جب آپ نے ایل سیز کی بات کی نا تو ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ ایل سیز بند ہو گئی تھیں, ٹھیک ہے. پھر ایک وقت یہ آیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ 100% کیش مارجن پہ ایل سی کھلے گی. ہماری 50% سے زیادہ انڈسٹری جو ہے وہ آپ کی امپورٹ بیسڈ ہے. جب آپ کے نارمل حالات تھے تو ڈالر 150 روپے کا تھا. جب آپ نے یہ کہا کہ 100% کیش مارجن ہوگا تو ڈالر 300 روپے کا تھا. میری ورتھ تو آدھی ہو گئی. میں اگر 1 کروڑ میں جتنا مال منگواتا تھا وہ مجھے 2 کروڑ میں منگوانا پڑا. بینک کی لمٹس میری آؤٹ ہو گئیں. میں بہت سے اپنے ایسے انڈسٹریلسٹ کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی انڈسٹری بند کر دی, اپنی انڈسٹری کو بیچ دیا. میں بہت سے ایسے انڈسٹریلسٹ کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے ایسٹس اور کیپٹل کو بیچ کر اپنی انڈسٹری کو رن کیا. تو دیکھیں میں جب تک ہم اپنی صنعت کو فروغ نہیں دیں گے, اور ایک اور بات میں تو یہ کہتا ہوں صنعت کار چور بھی ہے نا, تو اس نے اپنی تمام انویسٹمنٹ اس ملک میں کر رکھی ہے, روزگار دے رہا ہے, وہ امپلائمنٹ کریٹ کر رہا ہے, وہ بجلی لے رہا ہے, ٹیکس ذرا کم دے رہا ہے نا, باقی سسٹمز چلا رہا ہے, باقی سارے سیکٹرز چلا رہا ہے. تو ہمیں اس بات کو فروغ دینا ہے کہ خدارا اس ملک سے باہر پیسہ لے کے نہ جاؤ, اس ملک کے اندر انڈسٹری لگاؤ. ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس آپ کے لیے ہیں. پروٹوکول مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ پروٹوکول لیں, آپ ششکے لیں, لیکن ہمیں زندہ رہنا ہے. ہم دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جو ریٹیلر جو انڈسٹری آپ لائیں پالیسیز, آپ بڑھائیں ان کے لیے ود دا کنسلٹیشن آف دا اسٹیک ہولڈرز, آپ ضرور کریں. آپ کو جب تک آپ اسے انکریج نہیں کریں گے تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہے, آلریڈی فائلر ہے, آپ اسے عزت دیں, بتائیں کہ ٹیکس نیٹ میں آنے کا فائدہ ہے. مجھے آپ کے ششکوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے, پر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کام کرنے دیں. اور جو میں نے پہلے کمنٹ دیا تھا نا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سٹ ان یور اسمبلی, پر میں یہ چاہتا ہوں مجھے عزت دیں, مجھے میرا ڈیو رسپیکٹ دیں, مجھے آپ کے ڈپارٹمنٹس آگے تنگ نہ کریں. مجھے یہی پروٹوکول چاہیے. سو ووٹ کو عزت دو کے بعد ہمیں صنعت کو عزت دو. صنعت کو عزت دو. آئی ایم فار دیٹ. صنعت کو عزت دو ڈیفینیٹلی. اور ایک اور بات, اپنے ملک سے چیزیں باہر نہ بھیجو. آپ جو گندم باہر بھیج دیتے ہو, شوگر باہر بھیج دیتے ہو, پھر یہاں پر شارٹ فال ہو جاتا ہے. یہاں پہ چیزیں کاٹن, ہمارا را مٹیریل آپ باہر دے رہے ہیں, آپ ہمارا را مٹیریل دے رہے ہیں. دیکھیں آپ اپنا ایج دے رہے ہیں دنیا کو, پھر ہم واپس وہ خرید رہے ہیں. اب دیکھیں میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں, بوتل پانی کی آدھی ہوتی ہے تو آدھی بھری ہے آدھی خالی ہے, دونوں بات ایک ہی کر رہے ہیں لیکن دونوں کا پوائنٹ آف ویو فرق ہے. اب دیکھیں اگر باہر سے چیزیں نہ آ رہی ہوتی, کیونکہ ملک کے اندر تو بند کچھ نہیں رہا, اور جو بن رہا ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے. دیکھیں ہمیں پتہ ہے بہت سی چیزیں باہر سے آ رہی ہیں, آپ کے پرفیومز, آپ کے صابن, اور بہت سی چیزیں جو پاکستان سے جا رہی ہیں, جو جا رہی ہیں, that is what I'm more concerned. اس کو legitimize ہونا چاہیے. آئل آ رہا ہے نا, آ رہا ہے تو وہ میں یہاں اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں دینا چاہتا, لیکن دیکھیں بات, لیکن ایک بارٹر ٹریڈ تو چل رہا ہے, ٹریڈیشنل بارٹر ٹریڈ چل رہا ہے, اس کو لیگلائز کرنے کے طریقے ہیں جو کہ آپ کے اسٹیٹ کے اندر وہ کیپٹل آ جائے گا انسٹیڈ آف کچھ جیبوں میں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی فیل لائک وی کین ٹاک فار another hour. I will definitely be asking for your time again. آج ہم جاب لیسنس کے لیے بات کرنا چاہ رہے تھے, بٹ آئی فیل کہ پیشنیٹ پیپل لائک یو really should play a role, or if not then we at least need to lobby and ایڈوکیسی بہت ضروری ہے. آپ کے جو جائز ڈیمانڈس ہیں, دس از ویری ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب تک ہماری اسمال ٹو میڈیم انڈسٹری اور جو بڑے صنعت کار ہیں, جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے, جب تک آپ ان کو ایز آف بزنس نہیں دیں گے, ہمارے بچوں کے لیے روزگار نہیں بن سکتا, جاب اپرچونیٹیز نہیں بن سکتی. ابھی برین ڈرین بچوں کا ہو رہا ہے, پھر یہ انٹرپرینور جو ہے, انٹرپرینوریل سیکٹر ہے, اس کا برین ڈرین ہوگا. سو لیٹس ہوپ کہ وی کین پریونٹ دیٹ. انمپلائمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو مجھے بات تکلیف دے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین ہماری آبادی کا 90% حصہ ہیں, لیکن ان کی امپلائمنٹ یا بے روزگاری ایکچولی جو ہے وہ زیادہ افیکٹ ہوئی ہے. کووڈ سے پہلے بھی جو ایک لیک آف انگیجمنٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی, بلکہ تاریخی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مردوں کی نسبت تقریباً 1.5 گنا زیادہ ان انگیجمنٹ, ڈس انگیجمنٹ یا بے روزگاری عورتوں کی ہوتی ہے. اب جو ILO کے فگرز آئے ہیں ان کے مطابق اس میں بہت خوفناک حد تک ایک انکریز ہوا ہے. تو کچھ اندازوں کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 11.1% تک اب یہ ان امپلائمنٹ کی شرح یا ڈس انگیجمنٹ کی شرح ہوگی.
ہمارے پاس فریہ بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ چیمبر آف کامرس میں ان کی ایک بہت زبردست کنٹریبیوشن بھی ہے, اور خواتین کسی بھی چیمبر کا حصہ ہونا بھی چاہیے اور ان کا بڑا ایکٹیو رول ہونا چاہیے, ان کو کوئی میٹی رول ملنا چاہیے. آپ مجھے بتا رہی تھی آف ریکارڈ کہ آپ کو بڑا مشکل آغاز ذرا مشکل ہوا, آپ کو لوگوں کو کنونس کرنا پڑا کہ ہم خواتین بھی کچھ کر سکتی ہیں اور ہمیں بھی اپنی آفس اسپیس بھی چاہیے, ہمیں پوری اسپیس چاہیے انٹرپرینورشپ میں بھی, چیمبر میں بھی, اور تمام جو ٹریڈنگ اور اکانومی کے جو دیگر شعبات ہیں ان میں. تو کتنا مشکل تھا فریہ آپ کے لیے اپنی اسپیس بنانا؟ دیکھیں, جب میں نے 1.5 ایئر بیک اس کو جوائن کیا چیمبر کو, اور مجھے لگا کہ چیمبر از ناٹ مائی کپ آف ٹی, کیونکہ یہاں پہ بہت سے میلز کی انٹریکشن تھی اور فیمیلز کا جو انٹریکشن تھی بہت کم تھی, اور اگر کچھ فیمیلز تھیں بھی آتی بھی تھیں تو وہ ایسی تھیں کہ جو بہت ہی ایس ایم ایز پہ کام کر رہی ہیں, اور کوئی انٹرپرینیورز ایسی نہیں مجھے نظر آئیں جو کہ میں کہوں کہ یس شی از اے بگ نیم. تو وہ ہیں, ہماری ممبرز ہیں, بٹ وہ ہڈن ہیں. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہیں یہاں پہ ایسی انٹرپرینیورز کی آمد و رفت ہو سکتی ہے جو رول ماڈل ہیں سوسائٹی کا, جو دوسری عورتوں کو بھی کنونس کریں, ان کے لیے بھی وہ ایک ایسا ایگزامپل بنے جن کے فٹ سٹیپس کو فالو کیا جائے. ایک عورت جو کہ ایک پوزیشن آف اتھارٹی میں ہے, اگر وہ اور بچیوں کو, ینگر لوگوں کو, یا ناٹ ایون ینگر, نیو ٹو دا فیلڈ جو ہیں, ان کو کانفیڈنس ایک اور خاتون کی وجہ سے بھی آتا ہے, یعنی ویمن فار ویمن, ویمن سپورٹنگ ویمن. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ یہی آئی ایم ڈوئنگ دیٹ. مجھے بہت سی فیمیلز ابھی کہتی ہیں کہ ہم آپ کو بہت کاپی کرتے ہیں, ہم آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ نے تو چیمبر کا ٹرینڈ چینج کر دیا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں بڑا کانفیڈنس آ رہا ہے. لیکن آپ بھی سپورٹ کرتی ہیں؟ میں سپورٹ بالکل کرتی ہوں. آئی ایم بچی اسٹارٹ کرنا چاہے, آلویز اویلیبل فار دیم. کوئی بچیاں آتی ہیں میرے پاس, یونیورسٹی کی آتی ہیں بھی, جس طرح کل ہی لاہور یونیورسٹی میں جوری میں تھی اور بچیوں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے, انہوں نے مجھے آن بورڈ لیا اپنے انکوبیشن سینٹر میں. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے رول ماڈل بننا بہت ضروری ہے, کہ آپ اگر ایک ایسی جگہ پر ہیں, جس طرح میں ایک ایسے پلیٹ فارم پر ہوں لاہور چیمبر کے, جہاں پہ میں بہت سی فیمیلز کے ساتھ انٹریکشن کر کے ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہوں. مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی بھی فیمیل کو ریفیوز کیا ہو. آپ کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں, سپورٹ بھی کرتی ہیں, اور آپ ہماری بچیاں جو کہ میرا خیال ہے کہ تعلیم تو پہ بہت زیادہ اسٹریس ہے لیکن کام نہیں کرتی ہیں, اور یہ گلہ مردوں کو بھی رہتا ہے کہ جی کر لیتی ہیں, ڈگریاں کر لیتی ہیں, جگہ کوٹا چلا جاتا ہے, لیکن دے ناٹ ورکنگ. سو واٹ وڈ بی یور میسج کہ کیوں کام کرنا عورت کے لیے ضروری ہے, کیوں کریئر بنانا ضروری ہے, اور کیوں یہ پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ عورتیں کنٹریبیوٹ کریں؟ دیکھیے, میں اگر بات کروں بنگلہ دیش کی, تو اس کی اکانومی میں کے حالات جب خراب ہوئے تو انہوں نے عورتوں کو آن بورڈ لیا, ان کو اسٹیچنگ یونٹس بنا کے دیے. عورتوں کی کنٹریبیوشن سے اکانومی بہتر کی گئی. اسی طرح اب سعودی عرب کو دیکھ لیں, وہ اپنی فیمیلز کو لے کر آ رہا ہے. بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کو کانفیڈنس پہلے دینا بہت ضروری ہے. ایک کامیاب عورت کے پیچھے کامیاب مرد ہوتا ہے, وہ اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے, بھائی بھی ہو سکتا ہے, بیٹا بھی ہو سکتا ہے, اس کا ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے میں آئی ایم لکی کہ آئی ایم ورکنگ ایز اے ایگزیکٹو ممبر ان لاہور چیمبر, تو مجھے ایک کانفیڈنس مل رہا ہے. جب تک آپ کے پاس سیلف کانفیڈنس ہوگا, آپ اپنی کسی فیلڈ میں بھی نیچے نہیں رہیں گے, آپ کوئی بھی چیلنج سے لڑ جائیں گے, آپ کوئی بھی منزل اپنی جو سکسیس ہے وہ حاصل کر لیں گے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں. یہ ہم سوچتے ہیں کہ میں کیسے کر سکتی ہوں, میرے تو سورسز نہیں ہیں, میرے میں طاقت اتنی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. سو اگر آپ کو کانفیڈنس کی کمی ہے, اینڈ اف یو وانٹ اینی آئیڈیاز, اینی ایڈوائس, اینی ہیلپ, فریہ ادھر ہیں, ایگزیکٹو ممبر ہیں چیمبر آف کامرس لاہور میں. اینڈ آئی آلویز سے دس کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی کانفیڈنس ہوتا ہے, اینڈ ویمن ایوری ویئر, وی نیڈ ٹو انکریز آور نمبرز. اس کے بعد ہم لڑ لیں گے, اس کے بعد ہم گلے کر لیں گے, لیکن پہلے اپنی تعداد کو ہم نے بڑھانا ہے, ہر شعبے میں بڑھانا ہے. صنعت کاروں سے اور کاروباری طبقے سے بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جن کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں, مسائل کا حل بھی انہی کے پاس ہے, لیکن ان کی جو بات ہے وہ سنی ہی نہیں جاتی. میں آج آئی ہوں, ہمارا جو ہب ہے لبرٹی, ایک ہب ہے لاہور میں جہاں سے ہمارا کاروباری طبقہ آپ کی خدمت بھی کرتا ہے, لوگوں کو روزگار بھی دیتا ہے, لیکن ان کے مسائل سنے نہیں جاتے. آج میں ان کو اکساؤں گی کہ اپنے مسائل بھی بتائیں, اور سوال یہی ہے کہ کیا ان مسائل کے ساتھ مرنا ہے یا ان کو حل کرنا ہے.
अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने हमें यहाँ पे बुलाया। अपना ज़रा पहले तारुफ तो करवाएं। सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया जी, आप हमारे मसाइल सुनने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए ताकि हमारे मसाइल जो हैं वो उजागर किया जा सकें हुकूमत बाला तक, तो इसके लिए आपका शुक्रिया। सोनो टीवी का भी शुक्रिया। मेरा नाम शहजाद इकबाल है जी, मैं प्रेसिडेंट हूँ सराफा एसोसिएशन लिबर्टी मार्केट और लाहौर डिवीज़न, जनरल सेक्रेटरी ऑल पंजाब सराफा एंड ज्वेलर एसोसिएशन। अभी जो आपने बात की है इस सिलसिले में कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो रेवेन्यू अगर जनरेट करना चाह रहे हैं तो हमें एक्सपोर्ट की परमिशन दी जाए, इंपोर्ट की परमिशन दी जाए। हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देने के लिए तैयार हैं। हमने बड़ी दफ़ा प्रपोजल्स बना के दी हैं मुख्तलिफ़ इदारों को। इस्लामाबाद में जितने भी इनके हाई ऑफिशल्स हैं, चेयरमैन FBR या मिनिस्टर्स हजरात हैं, लेकिन वो बाबू लोग जितने भी हैं वो फ़ाइल उठाते हैं, फ़ाइल को नीचे रख देते हैं। फ़ाइल को स्टडी करना उनके पास टाइम ही नहीं है। वो बल्कि मजाक उड़ाते हैं कि यार ये आप क्या करने आ जाते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। पिछले दिनों स्टेट बैंक, FBR और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वो हमें फ़ुटबॉल बनाई हुई थी, शटल कॉक बना दिया हुआ था हमें कि आप उधर चले जाएं, उधर चले जाएं, उधर चले जाएं। हम उनको प्रपोज़ल दिया है कि जनाब आप हमें एक्सपोर्ट की परमिशन दें। हम आपको इस वक्त पाकिस्तान में टोटल गोल्ड ज्वेलरी जो एक्सपोर्ट हो रही है वो 5 to 6 मिलियन है USD। हमने उनसे ये कहा है कि हमने आपको जो प्रपोज़ल दिया है उसके तहत मैं आपको 6 माह में 500 मिलियन की मैं एक्सपोर्ट करके देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तरीक़ाकार ईज़ टू डू बिज़नेस जो है वो हमें दिया जाए ताकि हम लोग आसानी से सामान लेके जाएं, एक्सपोर्ट करें, वहाँ पे सेल करें, वापस लेके आएँ। तो मुझे ये बताएं कि जो कारोबारी इंसान है या जो सनतकार है जिसका ये काम है, उसको पता होगा या बाबू साहब को पता होगा? जो ब्यूरोक्रेट है उसको तो पता ही नहीं है कि कारोबार कैसे चलाते हैं, उसको तो पता ही नहीं है कि ये जो क्राफ्ट किया है, आप गोल्ड की बात करें फॉर एग्जांपल, अब मुझे क्या पता होगा कि जी सराफा बाज़ार में कैसे लोग काम करते हैं, कहाँ से गोल्ड सोर्स करते हैं, कैसे क्राफ्ट किया जाता है, कैसे इसको बेचा जाता है। ये तो आपकी नॉलेज बेस होगी ना, ये नॉलेज तो ब्यूरोक्रेसी की हो ही नहीं सकती। देखें, अब ब्यूरोक्रेसी की इतनी नॉलेज तो है ना कि हम जो उनको प्रपोजल्स दे रहे हैं उस पर हमारे साथ MOU साइन कर लें फॉर 1 year फॉर 6 months कि हम उस पर कितना पूरा उतरते हैं। अगर हम उस पर पूरा उतरते हैं तो सही है, तो उसको लेके चलें, आगे कंटिन्यू करें उसको। लेकिन अब वो होता ये है कि बाबू लोग जितने भी बैठे हुए हैं वो लोग इस चीज़ पे आते ही नहीं कि जी किसी तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ी है या कोई ऐसा काम हो सके। अच्छा, मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल जब करती हूँ तो मुझे नज़र आता है कि हर चीज़ में मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और हाल ही में मैं US में थी तो जो हमारी जो ट्रेडिशनल अमेरिकन ज्वेलरी भी थी उस पर भी मेड इन इंडिया लिखा हुआ था, यानी कि उनकी भी जो एंगेजमेंट रिंग्स हैं या वेडिंग रिंग्स हैं ये वो। तो उधर ईज़ ऑफ बिज़नेस क्यों है, यहाँ पे ईज़ ऑफ बिज़नेस क्यों नहीं है? राना साहब, आप इस पर रोशनी डालना चाहेंगे? मेरा नाम जी राना एजाज हफीज़ है। मैं लेदर का ब्रांड भी होल्ड करता हूँ और उसके अलावा इंपोर्ट भी है, और मैं लिबर्टी मार्केट का यूनियन का चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हूँ। बात जो मेरे भाई इकबाल भाई ने बात की है ना, शहजाद भाई ने, बात ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट है ना, जितने भी अदारे हैं, आप ये देखें इन्होंने कभी आज तक इनपुट दिए किसी भी ये कहते हैं एक्सपोर्ट करें। ये तमाम जो प्राइवेट अदारे हैं, जो हमारी चैम्बर्स हैं, जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, अपने जो हमारी ट्रेड्स की, हमेशा वो आउटपुट देती हैं। मसला ये है कि मैं मिसाल दूंगा, गवर्नमेंट को ज़रूरत है इस वक्त पैसों की, बाहर से हम $1 अरब के लिए हम ना मारे फिर रहे हैं IMF के, मगर प्रॉब्लम यह है कि हम $10 अरब की IT की हमारी इंपोर्ट है, लोग हमारे लड़के काम कर रहे हैं, हमारे पास बैंकिंग चैनल सिस्टम नहीं है जो पाकिस्तान बाहर से पैसे जो काम करें पाकिस्तान पैसे कैसे लेके आएँ। हमारी जो लोकल इंडस्ट्री वो बैठ गई सारी, जितनी भी हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री सारी बैठ गई। अब ऊपर से सेकंड बात यह आ गई है कि हमारी जो गैस के और बिजली के बिल इस तरह बढ़ गए हैं कि कोई भी काम फिजिबल नहीं रहा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह गैस के बिल इस दफ़ा फिर बढ़ रहे हैं, अगले साल तक लोग कह देंगे हम गैस लगवाना छोड़ देंगे, लोग इतने बिल बढ़ गए। स्पेशलाइजेशन ही आपकी टैक्स, पहले तो अपना तारुफ आप कराएं। जी, आशिक अली राना मेरा नाम है जी, एडवोकेट हाई कोर्ट और वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑल पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन से जी। तो ये ऑल टैक्स बार एसोसिएशन करती भी कुछ है कि नहीं है? अभी आप लोगों के ऊपर और इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगने जा रही है, और कुछ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कुछ हमारे सनतकारों कारोबारी तबका है, वो कहते हैं जी डायरेक्ट टैक्सेशन कर दें, ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन ना करें। जी, पहले आपका सवाल था कि टैक्स बार कुछ करती हैं कि नहीं, मैं उसका जवाब दे दूँ। हम जो कि एम्बेसडर हैं, ब्रिज का किरदार अदा करते हैं टैक्स पेयर्स के और टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्शन अथॉरिटी होती है। हम बेशक ये करते हैं कि हमारे जितने भी ताजर हज़रात हैं
ان کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ ٹیکس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، اور میکسیمم لوگ سارے ٹیکس دیتے ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے چاہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. 70% لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. 25 کروڑ کی آبادی ہے، صرف 4 ملین ٹیکس فائلر ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز پہ بوجھ ڈالنے کے آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، براڈننگ آف ٹیکس بیس کی طرف جائیں. یعنی ایک تاجر رجسٹرڈ ہے وہ ٹیکس نیٹ میں ہے، دوسرے ساتھ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. اس ملک میں جب آپ فائلر ہو جاتے ہو یا جب آپ جا کے اپنے پیسے کو ڈکلیئر کر لیتے ہو، یا فار ایگزامپل خدا نخواستہ ہماری طرح تنخواہ دار ہوتے ہو، آپ کے اوپر تو بوجھ ہوتا ہے، لیکن جو فار ایگزامپل ایگریکلچرسٹ ہے اس کے ہر چیز ہی گفٹ ہے. یہ مسئلہ ہے نا کہ جو ایکچولی تو لا ابائڈنگ سٹیزن ہے. اقبال بھائی نے بھی یہی بات کی کہ جب لا کو فالو کرتے ہیں تو ہم تو بیچ میں پس جاتے ہیں، لیکن جن کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے اس کو ٹیکس نیٹ میں آپ نہیں لا رہے. تو اس کے لیے ٹیکس بار ایسوسیشن کچھ کر سکتی ہے. جی میڈم، ہم نے 12 دفعہ اپنے پلیٹ فارم سے فورم میں یہ ڈسکس کیا ہے. جو بجٹ بناتے ہیں اصل ایگریکلچر انکم بھی انہی لوگوں کی ہے. اب دیکھیں ایگریکلچر انکم میں 12 لاکھ تک ٹیکس ہی کوئی نہیں ہے، وہاں پہ ریٹ کم ہے. جو 6 لاکھ روپے سیلری لے رہا ہے اس پہ ٹیکس ہے. ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ دیکھیں بنگلہ دیش میں کیوں بہتر جا رہا ہے انڈسٹری ان کی، کیونکہ ان کی پارلیمنٹ میں انڈسٹریلسٹ بیٹھا ہوا ہے. آپ کے پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اول تو کافی لوگ تو میرا خیال ہے کہ بل پڑھ بھی نہیں سکتے، لیکن جس وجہ سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. مطلب کیا وہاں پہ کوئی ایسا ہے جو کہ ویلیو ایڈیشن کا کام کرتا ہو؟ کیا وہاں پہ ایسا کوئی ہے جس کی کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کی اپنی بزنس ہو؟ اور یہ بھی ایک ویسے گلا ہے آپ لوگوں سے. اسٹیک ہولڈرز کو بیچ میں شامل نہیں کیا تھا بجٹ بناتے نہیں ہے نا. جی وہ اسٹیک ہولڈرز نہیں ہے. لیکن فوڈ سیکورٹی کا منسٹر وہ بیٹھا ہوگا جو کہ خود وڈیرا ہوگا، تو وہ کیسے کسان کو پروٹیکٹ کرے گا؟ جی وہ جب تک آپ جو میڈیم انٹرپرائزز ہیں، اسمال انٹرپرائزز ہیں، ان کے مسائل نہیں سنیں گے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسے پروگرامز کر رہی ہیں مارکیٹس میں جا کے کہ لوگوں کے اصل مسائل روٹس لیول پہ ہے کیا. ہم جو میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں یا ادروائز دیکھتے ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں. لوگوں کے بزنس بند پڑے ہوئے ہیں، کاروبار بند ہو گئے، بے روزگاریاں ہو گئی ہیں. میں ایس ایم ای کی طرف بھی آنا چاہوں گی، جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، کہ یہ بات کہ لوگوں کے چولہے تو بند ہوں گے، لیکن جو اسمال ٹو میڈیم انٹرپرائز ہے اس کا تو بجلی کا بل یا اس کا تو ایون امپورٹ کا بل، یہ جو کیمیکل ڈائز کی ہم نے بات کی، دھاگے کے بھی ڈائی نہیں ہوگا تو آپ ایمبرائڈری کیسے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کی بات سمجھ گیا. اصل بہنا بات یہ ہے، میرا نام بابر جٹ ہے، میں لبرٹی مارکیٹ سے بلانگ کرتا ہوں. میری یہاں پہ 2 شاپس بھی ہیں اور ساتھ میری فیکٹری بھی ہے. اب ہوتا میرے ساتھ کیا ہے کہ میں باہر سے آرڈر لے کے آتا ہوں بڑی مشکل سے جا کے. جب میں آرڈر لے کے آتا تو میرا ان سے طے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کو $5 میں چیز بنا کے دوں گا. میں ان سے آرڈر لے کے آ جاتا ہوں. اب جب میں یہ بناتا ہوں، ٹھیک ہے جی، آج میرا بل آ رہا ہے، مثال ہے گیس کا بل آ رہا ہے ₹1,00,000، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ منتھ میرا وہ بل جو ہوتا ہے ₹2.5 लाख. بجلی کا بل میرا جو ہوتا ہے وہ 1.5 लाख ہوتا ہے، اور بعد میں آتا ہے میرا ₹4 लाख. اب میں جو آرڈر لے کے آیا ہوں وہاں سے، میں نے ان کے ساتھ ڈیل کی ہے $5 میں. اب مجھے کاسٹ پڑی ہے $7 میں. اب میں کیسے کروں گا؟ اب میں دیکھیں میں پاکستانی شہری ہوں، میں یہاں پہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں. میں نے مرنا جینا میرا پاکستان میں ہی ہے، مگر میں دل لگا کے کام کر رہا ہوں، ہر چیز کر رہا ہوں. میں ٹیکس پے بھی کر رہا ہوں، ہر چیز کرنے لگا. تاجر سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتا ہے یہاں پاکستان میں. کوئی اور یہاں پہ کوئی نہیں ہے جو اتنا ٹیکس پے کرتا ہے. ہم ٹیکس بھی پے کرتے ہیں، مگر سہولت کیا دی جا رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں. باہر کے لوگ جو کہ بنگلہ دیش یا دوسرے کام یہ ہوگا کیا ہو جائے کہ ان کی جو گورنمنٹس ہے وہ اپنے تاجر کو سہولت پیش کرتی ہے، مگر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بجٹ کھینچ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم محنت بھی کرتے ہیں، سب کچھ بھی کرتے ہیں، اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی چیز بیچنی پڑ جاتی ہے. کاروبار چلانے کے لیے ایک یہ کنڈیشن تھی کہ ہم لوگ پہلے سیو کرتے تھے، ہماری بلڈنگ 1 سے بجائے 2 ہوتی تھی. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی چیزیں بیچ کے اپنے آپ کو زندہ کر رہے ہیں. اچھا مجھے اس بات کا بھی کوئی جواب دے کہ ایسوسیشنز، ٹیکس بار ایسوسیشن بھی بیٹھی ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ سارے کے سارے ایسوسیشنز ہیں، تو یہ کیا ہم ایک اس کے اوپر، دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اپنی لابی بنا لیتے ہو، آپ کہتے ہیں جی ہمارا یہ مفاد ہے اور اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے. مجھے معذرت کے ساتھ لگتا ہے کہ جو ہمارا یہاں پہ جو تاجر برادری ہے، یہ ہمارا جو صنعت کار ہے، سیٹھ جو ہے ہمارا بیچارہ، سیٹھ نام ہی سے بدنام ہے، لیکن چھوٹا سیٹھ ہو یا بڑا سیٹھ ہو، سیٹھ ذرا اپنا جو حق کہنا مانگتے ہوئے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، پھر ریحام خان کو اکسانا پڑتا ہے کہ بولیں پلیز. ندیم بٹ میرا نام ہے، میں ایگزیکٹو ممبر ہوں لبرٹی مارکیٹ کا. یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانیوں کے اندر ایک چیز آ گئی ہے، کرٹیسزم. جس کے پاس بھی مائک جاتا ہے وہ کرٹیسائز کرنا شروع ہو جاتا ہے. سیاست کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر بھی کوئی بندہ سیکریفائز کرنے کو تیار نہیں ہے. فرسٹ آف آل تو یہ ہے. تو یہ ایک تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تو جس طرح یہ پچھلے دنوں ہم نے ڈالر کنٹرول کیا،
तो इसका तो पता तो चल गया कि किस तरह कंट्रोल हुआ है और किस तरह कंट्रोल फ्यूचर में हो सकता है, एक बात। दूसरा ये जो हमारे जो बाबू जिनका बात स्टार्ट में हम शहजाद साहब ने कहा था, तो मैं ये कहूँगा कि जो इनको सहूलतें दी जाती हैं ना, कि यूनिट इनको बिजली के दिए जाते हैं, पेट्रोल दिया जाता है, इनको गाड़ियाँ दी जाती हैं, तो इसके ऊपर भी ज़रा कंट्रोल करना चाहिए कि ये जो सरकारी ऑफिसर्स के इतनी ज़्यादा सहूलतें दी जाती हैं, इनको सैलरी के मद में पैसे दे दिए जाएँ, सहूलतें जो है ना उसको ज़रा कम किया जाए। जो मकसद था आज के शो का वो ये था कि एक बात का आगाज़ करना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, जो हमारा सनतकार है, उसके साथ रिलेटेड जो कारोबारी तबका है और उसके साथ वो लोग जो आगे काम करते हैं, उनके ऊपर अगर तवज्जो हुकूमत नहीं देगी तो बेरोज़गारी भी बढ़ेगी और गुर्बत ज़ाहिर है मिडिल क्लास ही ख़त्म हो जाएगी इस तरह से। और साथ ही साथ IMF की जो बार बार हमारे ऊपर जो डिमांड्स होंगी, मुतालबात होंगे, उनको हम इनकार कर ही नहीं सकते, इसलिए क्योंकि हम ग्रोथ पे तो फोकस ही नहीं कर रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर ग्रोथ पे फोकस करें, ना कि वजीफ़े देने पे, ना कि ऑस्टेरिटी मेजर्स पे, बल्कि ग्रोथ पे। जब ग्रोथ पे आप फोकस करते हैं, अपने कारोबार को, अपनी सनत को आप फलने फूलने देते हैं, तो मुल्क भी तरक्की करेगा। और जो कारोबारी तबका और सनतकारी तबका है उसकी बात अगर आप नहीं सुनेंगे, अगर ब्यूरोक्रेसी की बात सुनेंगे और ब्यूरोक्रेसी अगर उनको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के चक्कर लगाती रहेगी, अगर उनके ऊपर FBR की तलवार लटकती रहेगी, अगर उनके ऊपर FIA और NAB की तलवार लटकती रहेगी, तो कोई भी यहाँ पे कारोबार नहीं करना चाहेगा और जो कारोबार कर भी रहा है वो भी यहाँ से कूच कर जाएगा। अपना ख्याल रखिए। आइंदा के लिए अपनी जो भी तजावीज़ हैं वो भी हमें भेजते रहे और कमेंट्स में प्लीज़ हमें रिमाइंड करें कि क्या बात है जो हम भूल गए हैं और क्या बात है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।